قد نصركم الله ببدر ما أنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم 123 سے لے کر 129 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی اور تسکین کے لیے احد کے جاں کا حادثے کے بعد بدر کی فتح مبین کا ذکر فرمایا اور انہیں یاد دلایا کہ کس طرح تمہاری قلیل اور بے سر و ساما جمعیت کو دشمن کے مسلح لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی۔ اس لیے احد کے نقصانات سے غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں جو غلطی تم سے ہوئی اور جس کی وجہ سے تمہیں یہ ذکر اٹھانی پڑی اس سے اجتناب کرنا، یعنی آئندہ آنے والی زندگی میں جو ایک غلطی ہو جائے، آئندہ آنے والی زندگی میں وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ مومن کی شانوں میں ایک شان یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، کہ مومن کی یہ شان یہ ہے کہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا، ایک جگہ سے 2 بار کیلے کا چھلکا پڑا ہو نا راستے میں اور بندہ وہاں سے پھسلے ایک مرتبہ اور اللہ نہ کرے کوئی اس کا نقصان ہو جائے، پھر وہاں پہ کیلے کا چھلکا ہو یا نہ ہو وہاں سے بڑی وہ مشہور ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی بھائی وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس سے اس کا منہ جل گیا، چھاچھ لسی کو کہتے ہیں، لسی بھی بندہ پیتا ہے، وہ یہ سفید ہے تو اسے بھی بندہ پھونک پھونک کے، تو بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ پھونک پھونک کے زندگی گزارتا ہے۔ لعلکم فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے، یعنی غزوہ بدر کو غزوہ بدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدر کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ 20 میل دور مدینہ طیبہ سے ایک مقام ہے۔ اسی مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی ٹکر ہوئی، یعنی بدر پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کی، کیا ہے؟ پہلی جنگ ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا جب ہجرت کی نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا تھا؟ دوسرا سال، جمعے کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ کتنی ساری باتیں آ گئیں، رمضان المبارک تھا، اس کی 17 تاریخ تھی، پھر جمعے کا دن تھا، بدر کا مقام تھا، اور بدر مدینہ طیبہ سے 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کی وجہ سے اس پوری علاقے کا نام بدر ٹھہرا۔ وہاں پہ کون سی لڑائی لڑی گئی؟ کون سی؟ پہلی اسلام اور اسلام مخالف طاقتوں کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 310 سے کچھ اوپر تھی، اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا، یعنی 3 گنا زیادہ تھا کفار کا لشکر۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے محبوب نے طلب نصرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ محویت کا یہ عالم، یعنی جب دعا مانگ رہے تھے تو رب کی بارگاہ میں اتنے محو تھے کہ دوش مبارک سے چادر گر پڑی، آپ کے کندھے مبارک پہ چادر تھی اور وہ چادر گر پڑی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے اپنے آقا کو گلے لگا لیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔
سبحان اللہ، بے شک ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعا قبول ہوئی، اور دنیا نے دیکھا کہ چند سر بکف مجاہدوں نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی کہ جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکا، استقول للمؤمنین، عجب سوانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، اپنی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان بڑی بے جگری سے میدان بدر میں لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کرز بن جابر المحاربی کمک لے کر کفار کی مدد کو آ رہا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی۔ اسی وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ کیا ہوا؟ اگر کرز اپنی جمعیت لے کر آ رہا ہے تمہاری امداد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سچ یہ ہے کہ بندہ اگر دل سے مومن ہو جائے نا تو پھر اللہ فرشتوں سے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جب یہ افواہ پھیلی نا کہ کرز لے کے آ رہا ہے، ایک لشکر ہے بڑا، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ جتنا مرضی بڑا لشکر لے کے آ جائے، 3000 کے فرشتوں کا لشکر اللہ تمہارے لیے بھیج رہا ہے۔ الَن یکفیکم، کیا تمہارے جب پریشان ہوئے نا، تھوڑے تھے پریشان ہو گئے، الَن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں سے، جی بثلاثہ، اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ خمسہ آگے آئے گا، بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے گئے ہیں آسمان سے۔ پھر بلا، ہاں کافی ہے، خوش ہو گئے، ان تصبروا، بشرطے کہ تم صبر کرو، صبر ضروری ہے، تکلیفوں پہ صبر ضروری ہے۔ جب تکلیفوں پہ بندہ صبر اٹھا لیتا ہے تو اللہ آسمان سے مدد کرتا ہے۔ میں نے کئی بیماروں کو دیکھا ہے، جب وہ اپنی بیماری پہ صبر کرتے ہیں، پہلے وہی بیمار ہوتے ہیں، پھر کے دوائیاں کھا کے شکایتیں کرتے ہیں، بیمار ہو گئے، ٹھیک نہیں ہوتے، فلاں ہو گیا، اچانک سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب پوچھا جائے تو پتہ کیا کہتے ہیں بس کو اللہ دا بندہ آئے، ٹھیک ہو گیا، نظام چل گیا اللہ کی طرف سے۔ وَتَتَّقُوا، اور دوسری شرط تقوی اختیار کرے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر آ دھمکے کفار تم پر تیزی سے اس وقت، تو مدد کرے گا تمہاری ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے۔ کتنے؟ 5000 فرشتوں کے، مصومین جو نشان والے ہیں، مصومین جو نشان والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے الا بشرا، مگر خوشخبری۔ اللہ نے نہیں بنایا فرشتوں کو مگر خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کامیابی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون سا اللہ؟ العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ ملائکہ کا نزول کامیابی کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، حقیقت میں فتح و کامرانی بخشنے والا رب العالمین ہے، حقیقت میں کامیابی دینے والا رب العالمین ہے۔ اس آیت میں یہ سبق دیا گیا کہ اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، وہی فاعل حقیقی ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر بندوں کو بھیجے فرشتوں سے نہیں مروا سکتا، لیکن بندوں کو کہا پہلے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو، پھر دیکھنا کیسے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، 5000 بھی آ سکتے ہیں، 3000 بھی آ سکتے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا، او یکبتہم، یا ذلیل کر دے ان کو، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پس لوٹائے جائیں نامراد ہو کر۔ احد کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، رخ انور زخمی کیا گیا، تو حضور نے فرمایا وہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے سر کو مجروح کیا اور دانت شہید کیے، جو نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. کون سی آیت مبارکہ؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے. چنانچہ ایک کثیر تعداد اسلام لائی. انہی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے. حضرت فاروق اعظم یہ کلمات کتنے حقیقت افروز اور ایمان پرور ہیں. کیا اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب کسی زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہ دینا. اگر حضور بھی ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے. لیکن اے سراپا کرم، آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے، رخ انور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے. بئی ہمہ آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی اور یہی عرض کی اے رب میری قوم بے علمی سے یہ کر رہی ہے تو اسے معاف فرما دے. اس آیت کریمہ کا یہ مدعا نہیں کہ حضور کی دعا یا بد دعا کا اللہ کی جناب میں کوئی وزن نہیں. اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں کہ ہر میں حقیر و عزیز سب کچھ بلا استثناء اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اسی طرح اس میں بھی ذرا بھر شک نہیں کہ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھے تو اجڑے دیار میں بہار آ جاتی ہے، انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی نظر کرم ہو تو کفر و شرک اور فسق و فجور کی تاریکیاں جگمگانے لگتی ہیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. خواہ کسی جبیں پر بل پڑے وہ پورا کر کے رہتا ہے. وہی بات جو وہی ہے طور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری، وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تو نے. سبحان اللہ. بے شک. لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل. او یتوب علیہم، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. او یعذبہم، چاہے تو انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ماشاءاللہ.